حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب ذی قعدہ کے مہینے میں کھانا کھایا کرتے تھے، دسترخوان کے اوپر کھانا چن دیا جایا کرتا تھا، لیکن زبان کے اوپر ایک شعر بار بار پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ تیرے عاشق تو مدینے میں جا رہے ہیں، کوئی طواف کر رہا ہوگا تو کوئی سعی کر رہا ہوگا، کوئی زمزم پی رہا ہوگا، اور کوئی حجر اسود کو اپنے ہونٹوں سے چوم رہا ہوگا، اور میں تو یہاں ہندوستان کے اندر ہوں۔ پھر بار بار شعر پڑھا کرتے تھے، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ بار بار یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل کہیں گے کہ اے اللہ یہ ودیسی مال ہے، یہ دنیا کے آپ کے بندے کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو ہے، اس کی اہمیت اور قدر زیادہ ہونی چاہیے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو حفاظت سے رکھ، جب اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے یہ آنسو نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دینا، تاکہ اس کے گناہ بھی اگر زیادہ ہوں گے تو گناہ کم رہ جائیں گے اور نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اس ایک آنسو کی اتنی قدر و قیمت ہے۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے ایک آدمی کے اعمال تولے جائیں گے، کسی کے خان میں آیا، پوچھا کہ کیا گزری، اس شخص نے یہ بتلایا کہ بھائی میری پیشی ہوئی اللہ کے سامنے، میرے نامہ اعمال تولے گئے، ایک طرف میرا گناہوں کو رکھا گیا، دوسری طرف نیکیوں کو رکھا گیا، تو میرے گناہ زیادہ ہو گئے اور نیکیاں کم پڑ گئی، تو میں تو پسینہ پسینہ ہو گیا کہ گناہ زیادہ اور نیکیاں کم۔ میں اسی قسم پرسی کے عالم میں تھا کہ اچانک ایک چھوٹی سی تھیلی میرے نامہ اعمال کی بائیں طرف جو گناہوں کا پلہ زیادہ تھا، نیکیوں کا پلہ کم تھا، گناہوں کی مقدار زیادہ تھی، نیکیوں کی مقدار کم تھی، نیکیوں والے پلڑے میں چھوٹی سی تھیلی گری۔ جب میں نے اس تھیلی کو کھول کر کے دیکھا تو اس میں تھوڑی سی مٹی تھی۔ میں نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی قبر کے اوپر وہ مٹی ڈالی تھی، آج وہ مٹی میرے کام آ گئی، اسی بنا پر اس کے نیکیوں کا پلہ زیادہ ہو گیا اور گناہ اس کے کم پڑ گئے۔ تو دیکھو چھوٹی سی نیکی کس وقت کہاں کام آ جاتی ہے۔ اللہ نے اس کو اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لیا۔ جب کسی میت کو مٹی دیتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی خاص بات نہیں، لیکن وہ مٹی آج نامہ اعمال کے اندر داخل کر دی اور نیکیوں کا پلہ اللہ تعالیٰ نے بھاری کر دیا، اسی بنا پر اس کی مغفرت اور بخشش ہو گئی۔ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، تو کون سے وہ اسباب ہیں، کون سی وہ وجوہات ہیں کہ ہمارے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہو؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم قرآن شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھائیں، دنیاوی تعلیم بھی آپ پڑھائیں، ڈاکٹر بھی آپ بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، دنیاوی علوم عصریہ بھی آپ پڑھائیں، لیکن اپنے بچوں کو دین کی ابتدائی تعلیم ضرور پڑھائیں، مدرسے کے اندر آپ داخل کریں، قرآن شریف سکھلائیں۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کے ماں باپ جہنم میں ہوں گے، اس کا بچہ تھا، جس وقت باپ کا انتقال ہوا ماں حمل سے تھی، باپ کا انتقال ہوا جہنم میں چلا گیا، بیوی حمل سے تھی، بچے کی ماں حمل سے تھی، باپ کا تو انتقال ہو گیا، سارے درجات پار ہو گئے، جہنم رسید کر دیا اللہ نے اس کو۔ اس کے انتقال کے بعد بچہ پیدا ہوا، 2 سال تک ماں کا دودھ پیا، چھوٹا سا بچہ جب مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے گیا، مدرسے کے استاد نے کہا کہ پڑھ بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے،
جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو بڑی مہربانی کرنے والا ہے، بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شرم آ جائے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے اور اس کا باپ جہنم میں جل رہا ہے، میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کے بچے کے ہونٹوں کے اوپر، معصوم سی زبان کے اوپر اور ننھے سے بچے کی زبان کے اوپر رحمان الرحیم ہو اور اس کا باپ جہنم میں جائے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جہنم سے نکال کر کے اس کو جنت رسید کر دیا جائے۔ چھوٹی سے بچے کی نیکی کام آ گئی۔ کتنا اللہ تعالیٰ رحیم ہے کہ رحمان کہہ دیا، اس کے بچے نے رحیم کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت میں، اپنی رحمت کی آغوش میں ڈالا۔ تو ایک تو ہم خود بھی قرآن شریف پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن شریف پڑھائیں، ایک تو ہم یہ کام کریں۔ پھر قرآن شریف کے اندر 4 آیتیں، بس یہ آخری بات بتلاتا ہوں، ٹائم بھی کم ہے اور بھی بہت سارے حضرات تشریف فرما لیں۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک سبق میرے پاس تفسیر کا بھی ہے، اس سبق میں سارے طلباء مولوی ہی ہوتے ہیں، اس درسگاہ میں داخلہ ہی مولوی بننے کے بعد ہوتا ہے اور سب طلباء نہیں داخلہ لے سکتے، نمبر بہت اعلیٰ درجے کے ہونے کے بعد اس درسگاہ میں داخلہ ہوتا ہے، نہیں تو اس میں داخلہ نہیں ہوتا۔ بیضاوی میں یہ بات آئی سبق کے دوران کہ اگر کوئی آدمی ہر نماز کے بعد 4 آیتیں پڑھا کرے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 70 حاجتیں پوری ہوں گی اس کی ایک دن میں، اور سب سے ادنا درجے کی حاجت یہ ہوگی کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ 4 آیتیں، وہ 4 آیتیں بتاؤں گا میں آپ کو، 4 آیتیں ہیں فقط، ہم میں سے یہ کام ہر آدمی کر سکتا ہے، زبانی پڑھنا ہی ضروری نہیں، دیکھ کر کے آدمی پڑھ لے، گھر میں کوئی بھی پڑھ لے، مرد پڑھے، عورت پڑھے، اللہ کی رحمت کسی طبقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نے آپ کو بتلا دیا اور آپ سب پڑھنے لگے تو اللہ کی رحمت میں کچھ کمی آ جائے گی، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آئے گی، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ کے خزانے تو دینے کے لیے ہے، درد دل سے جو کہ کرتا ہے دعا اس کو سن لیتا ہے جلدی سے خدا، دل سے اگر کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سن لیتے ہیں۔ ایک تو 70 حاجتیں پوری ہوں گی، سب سے ادنا درجے کی حاجت ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا اسے، ایک تو یہ فائدہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک دن میں 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ ڈالیں گے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی جانب رحمت کی نگاہ ڈالیں گے۔ اللہ کی تو ایک نظر بھی کافی ہے، اور 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر ڈال رہے ہیں تو اس کا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم کتنی چیخ چیخ کر کے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دے، اے اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دے، اے اللہ ایک مرتبہ رحم و کرم فرما دے، اور یہ کسی کی قبول ہو جائے۔ اور یہاں تو وعدہ کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، 4 آیتیں ہر نماز کے بعد اگر پڑھ لے تو 70 حاجتیں پوری ہوں گی، سب سے چھوٹی حاجت ایمان پر خاتمہ ہونا ہے، اور 70 مرتبہ اللہ تعالی نظر رحمت ڈالیں گے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے حاسدین، حسد کرنے والے، اس سے دشمنی کرنے والے سارے مغلوب ہو جائیں گے، شر نہیں پھیلائیں گے، حسد نہیں کریں گے، تکلیف نہیں پہنچائیں گے وہ، یہ فائدہ ہوگا۔ کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں جس سے کوئی دشمنی نہ رکھتا ہو، جس سے کوئی حسد نہ کرتا ہو۔ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی دشمن حاسد ہوتا ہے، چاہے انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو۔ لیکن اگر ہر نماز کے بعد 4 دعائیں پڑھ لی، 4 آیتیں پڑھ لی، اس کے دشمن مغلوب ہو جائیں گے، اس کے حاسدین مغلوب ہو جائیں گے، اور کوئی اس کو ذرہ برابر شر اور تکلیف نہیں پہنچائے۔ 4 آیتیں قرآن شریف کی،
سب سے پہلی آیت الحمد شریف ہے، پوری پڑھنی ہے الحمد شریف، اور دوسری آیت آیت الکرسی، کوئی بہت زیادہ بڑی نہیں ہے، اور تیسری آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، الحکیم تک پڑھنا ہے اس کو۔ اور چوتھی آیت ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، بغیر حساب تک پڑھنا ہے اس کو۔ بس یہ 4 آیتیں ہیں، ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، یاد نہ ہو تو آدمی کے لیے کیا مشکل ہے، سیکھ سکتا ہے، آج یاد نہ ہو کل یاد ہو جائے۔ یہاں تو مدرسہ ماشاءاللہ سارے ہی پڑھے لکھے ہوں گے، گھر میں بچے بھی پڑھے لکھے ہوں گے، 4 آیتوں کا آپ اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ نظر رحمت ڈالیں گے ایک دن میں 70 مرتبہ، ایک آدھ دفعہ نہیں، اور سب آدمی اللہ کی رحمت کے محتاج بھی ہیں۔ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی آپ پڑھائیں، اور مدرسے سے آپ فائدہ حاصل کریں، علماء سے، مدرسے کے اساتذہ سے آپ فائدہ حاصل کریں۔ تھوڑی تھوڑی باتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی یہاں بخشش ہو جاتی ہے۔ زبیدہ نے بڑی نہر کھدوائی تھی، کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، نہر زبیدہ مشہور ہے، کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے زبیدہ میرے لیے کیا مشقت اٹھائی دنیا میں، ٹھیک ہے تم نے نہر زبیدہ کھدوائی تھی، بہت لوگوں نے فائدہ اٹھایا، پسینہ تو مزدوروں کا بہا، پیسہ بیت المال کا لگا، تیری صرف زبان چلی تھی کہ نہر کھودو، تم نے میرے لیے کیا مشقت اٹھائی، پسینہ مزدوروں کا بہا، پیسہ بیت المال کا لگا، تم نے میرے لیے کیا مشقت اٹھائی، اس کا جواب ہے۔ زبیدہ خواب میں آ کر کہتی ہے کسی کے کہ بھائی میں تو ہو گئی پسینہ پسینہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا، کیونکہ میں تو شہزادی، میں تو اگر کبھی خلال بھی کیا تو تنکے کو اگر ڈبل کرنا پڑ گیا تو میں تو یہ بھی مشقت نہیں اٹھائی، میں تو اللہ کے لیے کوئی مشقت اٹھائی ہی نہیں، تو میں اس سوال کا کیا جواب دوں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے سر کیوں نہیں اٹھاتی، جواب کیوں نہیں دیتی، میرے لیے کیا مشقت اٹھائی؟ اب یہ پریشان کہ بھئی اب تو عذاب نازل ہونا ہی ہے، لا جواب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، اسی ایک نیکی کی بنا پر بخشش کرو، ایک نیکی کام آ گئی۔ اللہ نے فرمایا ایک دفعہ اذان ہو رہی تھی، مؤذن اذان دے رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تو اے زبیدہ کھانا کھا رہی تھی، لقمہ تیرے منہ کے بالکل قریب، لیکن تیرے سر کی اوڑھنی نیچے گر گئی، بال کھلے ہوئے تھے تیرے، تو نے یہ سمجھ کر کہ مسجد میں مؤذن اللہ کا نام لے رہا ہے اور اذان ہوتے وقت میرا سر ننگا، تو نے کھانا تو موقوف کر دیا، روک دیا، اور اپنے سر کو ڈھانپا پہلے کہ بے ادبی ہے مسجد میں اللہ کا نام لیا جائے اور میرا سر ننگا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے میرے نام کی عظمت کو ظاہر کیا، میرے نام کی برکت کو ظاہر کیا، میرا نام کا تو نے ادب و احترام کیا اور اپنے سر کو ڈھانپا، پھر تو نے کھانا کھایا، بس اس نیکی کی بنا پر میں تیری بخشش کروں۔ ایک ہی کافی ہے نالا گر کوئی پہنچے وہاں، گرچہ کرتے ہیں ہزاروں نالا و فریاد و ہم، کسی کی ایک نیکی سے دہل جاتی ہے یہ دنیا، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ آدمی اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح کر لے تو اللہ تعالیٰ کو آج بھی قدر ہے۔ اللہ نے اپنے لیے شاکر کا لفظ استعمال کیا قرآن شریف میں، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ ناقدر نہیں ہے کہ آپ رات کو جلسے میں بھی بیٹھیں، تقریر بھی سنیں،
اور اللہ تعالیٰ مایوس کر دے، محروم کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ بھی اگر زبان سے کہہ دیا، اس کی بھی قدر ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس جلسے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرت مولانا فرما رہے